الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الناصح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، نصیحت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ اس کی زندگی طویل ہو، رزق کشادہ ہو، اور موت کی سختی سے محفوظ رہے، تو وہ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرے اور رشتوں کو ہمیشہ جوڑے رکھے۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ یقیناً مجھے اس بات کا بالکل یقین ہے کہ آپ جڑے رہیں گے، کیونکہ آج ہستی انتہائی ممتاز ہے، یعنی آج سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانثار سید الانصار رئیس قبیلہ اوس کی بارگاہ میں چلتے ہیں، جو مدینہ پاک میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل اسلام کی ایک بہت بڑی طاقت بن کر ابھرے، جن کی قربانیاں دین اسلام کے لیے بے مثل و بے مثال ہیں، جو ہجرت نبوی سے 1 سال قبل اسلام قبول کرنے اور ہجرت نبوی کے 5ویں سال تاجدار کائنات پر اپنی جان لٹا کر شہادت کا جام نوش کر کے دیار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو اپنا مدفن بنانے والے ہیں، جنہوں نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبردست قسم کی موٹیویشن پر بلا توقف اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرتے ہی جن کی انتہائی کڑک دار آواز میں، یعنی جو اعلان تھا ان کا، اس اعلان نے ان کے پورے قبیلے کو ایک طرف اسلام کی یوں کہہ لیجئے کہ دامن سے مکمل طور پر وابستہ کر دیا، جن کو اللہ نے پیغمبرانہ خصلتیں عطا فرمائی تھیں، جنہوں نے ایک اللہ کے آگے سر جھکاتے ہی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر قبیلے کے تمام خود ساختہ خداؤں کو، یعنی جھوٹے خداؤں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا، جو انتہائی نڈر تھے، انتہائی بہادر تھے، انتہائی شجاع تھے، جن کو اسلام کی راہ میں جہاد کرنا انتہائی محبوب تھا، جو جذبہ ایمانی کی اس منزل پر فائز تھے کہ جنہوں نے ابو جہل کو مکہ پاک کی سرزمین پر بیت اللہ کے سامنے تنہے تنہا کھڑے ہو کر اس کو اس کی اوقات یاد دلائی تھی، جن کی مختصر اسلامی زندگی ناظرین بے مثال عظیمت و شجاعت کا شاہکار نظر آتی ہے۔ بالخصوص غزوہ بدر کی بات کریں یا غزوہ بنی قریظہ کی بات کریں، یہ 2 ایسے مواقع ہیں جب ان کی فہم و فراست، دینی حمیت اور اول العزمی حد درجے کمال کو پہنچی ہوئی نظر آتی ہے، جنہوں نے غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صاحبان کا مشورہ دیا، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبان کے باقاعدہ دربان بننے کی سعادت حاصل کی، یعنی گارڈ بننے کی یعنی سعادت حاصل کی، جنہوں نے حق و باطل کے پہلے مارکے سے پہلے انصاریوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنی فداکاری اور جانثاری کا اعلان کرتے ہوئے اپنے ایک ایک فرد کو قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار کرنے کا جس ایمان افروز انداز سے اظہار کیا ناظرین، اور جس طرح سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب و روح کو تسکین پہنچائی، اور جس طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسرور کیا، اور پھر جس طرح عملاً سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، وہ رہتی دنیا تک عشق کے باب میں حسین ترین داستان ہے، جو مارکہ احد میں ایک خاص امتحان کے موقع پر بھی ثابت قدمی سے مکمل طور پر کھڑے رہے، بلکہ غزوہ احد میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانے پر پہرا بھی دیا، جو غزوہ خندق کے موقع پر دیوانہ وار اپنے آپ کو کائنات کے تاجدار پر نچھاور کرنے کو چھوٹی سی زرہ پہن کر، یعنی ایک نیزہ ہاتھ میں پکڑے دشمن کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اسی غزوے میں ناظرین آپ زخمی ہوئے، مرتبہ اور مقام وہ نصیب ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے علاج معالجے کے لیے مسجد نبوی میں باقاعدہ آپ کے لیے خیمہ نصب کرتے ہیں، جن کو یہ شاندار پروٹوکول نصیب ہوا کہ غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو باقاعدہ حکم بنایا، اور جس وقت زخمی حالت میں آپ کی سواری آئی تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم کو ان کے استقبال کے لیے باقاعدہ کھڑا کروا دیا، اور جن کے فیصلے کو امام الانبیاء نے اللہ کا فیصلہ فرمایا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ ادب میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے،
سرکار نے بتلایا کہ کس انداز سے ادب میں کھڑا ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی وہ شاندار ترین ہستی ہے کہ شوق شہادت عروج پر ہے۔ دشمنان نبی سے لڑنا باقاعدہ اپنا بنیادی ایمان سمجھتے ہیں، اور یعنی عالم یہ ہے کہ پکار اٹھتے ہیں کہ یا اللہ اگر کفار قریش سے کوئی جنگ باقی ہے تو مجھے زندہ رکھ تاکہ میں تیری راہ میں ان کافروں سے لڑوں، اور اگر ان لوگوں سے کوئی جنگ باقی نہیں تو میرے اس زخم کو پھاڑ دے اور اسی زخم میں شہادت کی موت عطا فرما دے۔ دعا کو قبولیت کے پل لگے ناظرین۔ آخری لمحات سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گود اور دعا کے سائے میں ہیں، اپنے عشق کا اظہار کرتے گزرے۔ یعنی کیا شان ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ان لمحات میں جن کا خیمہ فرشتوں سے مکمل طور پہ بھرا ہوا تھا، جن کی شہادت سے عرش الہی فرحت و شادمانی سے جھوم اٹھا، 70,000 فرشتے جن کے جنازے میں شریک ہوئے، بلکہ جن کے جنازے کو خود فرشتے اٹھا رہے تھے، اور جن کی آمد پر آسمان کے دروازے کھولے جا رہے تھے، اور جن کی قبر کی مٹی کو اللہ نے انتہائی خوشبودار بنا دیا اور مشک میں تبدیل کر دیا، اور جن کی جنت کے رومال کی نرمی اور عمدگی کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر بیان فرمایا۔ آغاز کیجئے علامہ صاحب سب سے پہلے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ حسین ترین تعارف جو ظاہر ہے قرآن و حدیث جن کا تعارف پیش کرے، سرکار علیہ السلام جن کا تعارف پیش فرمائیں، بلکہ یوں کہیے کہ عشق کی دنیا کا ایک ذرہ جن کا تعارف پیش کرے، ان کا تعارف، انصاریوں کے مقام خاص طور پہ، اور انصاریوں میں آپ کا مقام، قبول اسلام کا آپ کا واقعہ، اور اپنے قبول اسلام کے فوراً بعد جو آپ نے جس انداز سے ظاہر اسلام کے لیے کام کیا، اور خاص طور پہ جو السابقون الاولون کا تاج سجا، بتائیے ذرا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض صحابہ ہیں جن کے نام ملتے جلتے ہیں یا سیم نام، ایک ہی نام سے بہت سارے صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ اگر ہم ذکر کریں حضرت سیدنا سعد بن معاذ اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب حضرت سعد نام آتا ہے تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن عبادہ کا نام بھی آتا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت سعد بن معاذ کا نام آتا ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ اچھا، آپ کا جو سوال ہے اس میں آپ نے، اگر میں اسے مختلف اجزاء میں تقسیم کروں تو 5 طرح آپ نے بات کی ہے۔ نمبر 1 تعارف کی بات کی، نمبر 2 انصاریوں میں مقام، نمبر 3 قبول اسلام، پھر قبیلے کا قبول اسلام، اور نمبر 5 السابقون الاولون۔ تو میں کوشش کرتا ہوں مختصر وقت میں اس سوال کا احاطہ کر سکوں جو آپ نے سوال ذکر کیا، اور اس کے جواب کو ذکر کر سکوں۔ حضرت سعد بن معاذ اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سعد ہے، آپ کے والد کا نام جو ہے معاذ ہے، ابو عمر یہ آپ کی کنیت ہے، اور آپ کا لقب سید الاوس ہے، یعنی جو اوس قبیلہ ہے اس کا جو ایک جز ہے عبد الاشہل، وہاں کے آپ جو ہے وہ سردار مقرر ہوئے۔ اس اعتبار سے آپ کو کہا جاتا ہے کہ قبیلہ عبد الاشہل، یعنی اوس و خزرج جو 2 قبیلے ہیں، اوس ایک بڑا قبیلہ، اس کی ایک شاخ عبد الاشہل، اور عبد الاشہل کے آپ جو ہے وہ سردار مقرر ہوئے۔ اس اعتبار سے آپ کا چونکہ خاندانی پس منظر بھی یہی ہے کہ خاندانی سیادت اور خاندانی شرافت آپ میں چلتی ہوئی آ رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے وہاں بھی آپ کو یہ مقام سید الانصار کا ٹائٹل بھی ملا۔ یہ سید الانصار کا لقب بھی میں آگے ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک اور سعادت سے سرفراز فرمایا۔ ایک تو شہادت ہے، ظاہر ہے کہ وہ ہر ایک مسلمان کی خواہش ہے اللہ نے اسے۔ دوسرا یہ کہ آپ بھی صحابی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی والدہ کو بھی شرف صحابیہ سے سرفراز فرمایا، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی چچا داد بہن بھی ہیں۔ تو اس اعتبار سے آپ یہ دیکھیے کہ ایک تعلق صحابہ کرام علیہم رضوان کا آپس میں نظر آتا ہے۔ اچھا، انصاریوں کا جو مقام ہے، میں اس کو ایک لمحے کے لیے توقف کرتے ہوئے آخر میں لے جاتا ہوں السابقون الاولون کے ساتھ، جس کو میں جوڑتا ہوں انشاءاللہ۔ قبول اسلام کے اعتبار سے ذہن میں ہمیں ضرور رکھنا چاہیے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ مکرمہ میں دعوت اسلام دی ہے تو لوگ حج کے موقع پہ جب آتے تھے تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں دعوت اسلام پیش کرتے تھے۔ تو انصار جو تشریف لائے ہیں، یعنی مدینہ منورہ سے جو لوگ آئے ہیں، ان میں 3 مرتبہ لوگ آئے ہیں۔ پہلی مرتبہ جو بیعت عقبہ اولا کہلاتی ہے، دوسری بیعت عقبہ ثانیہ، اور تیسری ثالثہ کہلاتی ہے۔ پہلے میں 6 افراد نے اسلام قبول کیا، دوسرے میں 12 افراد نے اسلام قبول کیا، اور تیسرے میں 70 افراد نے اسلام قبول کیا، جو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت مدینہ کا سبب بنا کہ تمام لوگ پھر یہاں سے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئے۔ تو اب جب ہمیں اس بات کو یہاں تک لے کر کے آ گیا ہوں تو اب یہاں پہ بیعت عقبہ اولا ہو چکی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں سے بھیج دیا، روانہ کر دیا ہے کہ آپ جائیے اور اسلام کی دعوت وہاں پر پیش کیجیے۔ تو آپ نے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کر وہاں قیام کیا اور وہاں اسلام کی دعوت دی۔ تو حضرت سعد بن معاذ اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ کو کامیابی ملنا شروع ہو گئی ہے، تو آپ ان کو کامیابیوں سے روکنے کے لیے تشریف لائے۔
اس سے پہلے آپ ذکر کر چکے تھے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اگر حضرت سعد اسلام قبول کریں تو پورا قبیلہ ان کے پیچھے کھڑا ہوا ہے. ایک فرد کا اسلام ہوا کہ پورے قبیلے کا اسلام ہو جائے گا کیونکہ ان کی بات سنی بہت جاتی ہے. تو جب آپ تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں تشریف رکھیں, حالانکہ آئے تھے ان کو منع کرنے کے لیے, کہا کہ آپ تشریف رکھیں, میری بات سن لیں. یہ دعوت اسلام کا انداز ہے کہ ہمیں اسلام کی دعوت دینی کس طرح سے, اور اگر قبول کرنا نہ کریں, قبول کرنا ہے نہ کرنا وہ آپ کی اپنی بات ہے, لیکن آپ میری بات کو سن لیں, قبول کر لیں. ڈائیلاگ طریقہ کار یہی ہے بات چیت کا. جب بھی کوئی بات ہوگی تو اپنی بات اور اپنا معاملہ پیش کیا جائے گا. جب اپنی بات پیش کی گئی, جواب میں بڑا اچھا جواب دیا آپ نے, فرمایا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, ہم بات کر لیتے ہیں. آپ نے جب ذکر کیا تو کہنے والے کہتے ہیں کہ جب آپ وہاں سے اسلام قبول کر کے واپس پلٹے ہیں نا, ان بیچ میں مکالمہ ہے, بات چیت ہے کہ میں غسل کر لوں وغیرہ وغیرہ, میں ان تمام چیزوں کو آگے بڑھتے ہوئے کہ جب آپ واپس پلٹے تو آپ کی قوم کے لوگوں نے کہا جب آئے تھے تو چہرہ اور تھا, واپس پلٹے تو چہرہ, یعنی آئے تھے تو اسلام کا نور چہرے پہ نہیں تھا, لیکن جب واپس پلٹے ہیں تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کی دعوت اسلام کی برکت سے اللہ نے آپ کے چہرے کو روشن فرما دیا. اور پھر آپ اپنے قبیلے کے پاس گئے اور تاریخی جملہ آپ نے کہا کہ میرا تمہارے مردوں سے عورتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں تم سے کوئی بات چیت نہیں کروں گا جب تک کہ تمام کے تمام لوگ آپ اسلام قبول نہیں کریں. تو پھر تمام قبیلے جو الحمدللہ اسلام قبول کر لیا. اچھا اب روایتیں بتاتی ہیں شام سے پہلے ایک ایک فرد اسلام, ایک شخص رہ گیا تھا تو وہ بھی جو ہے غزوہ بعد جا کے انہوں نے اسلام قبول کیا. السابقون الاولون کی جب ہم آیت مبارکہ پڑھتے ہیں جس میں قرآن نے کہا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار, عام طور پر لوگ اسے مہاجرین ہی مراد دیتے ہیں, یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انصار کا ذکر بھی فرمایا. فقط انصار وہ نہیں کہ جو بعد میں اسلام قبول کرنے والے, بلکہ انصار کے اندر بھی السابقون الاولون ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ ٹائٹل بھی عطا فرمایا کہ انصار کے جو السابقون الاولون ہیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا ان میں شمار فرمایا. آپ دیکھیے ٹائٹل تو اگر میں بات کروں تو ایک اور ٹائٹل بھی بڑا لطیف آپ کا کہ آپ کو انصاریوں کا صدیق اکبر یعنی کیا مرتبہ اور مقام. اب آئیے صاحب آپ کی ذرا جرت اور بہادری پہ بات کرتے ہیں, اور یہ اسلام کی سرشت میں ہے, بلکہ یوں اسلام کے یوں کہیے کہ ڈی این اے میں, کہ جس نے اسلام کو اپنے وجود کے اندر انجیکٹ کر لیا, اسلام کا ڈی این اے پھر اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ جرت مند بھی بنا دیتا ہے, بہادر بھی بنا دیتا ہے, پھر وہ ببانگ دہل بات کرتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہی معاملہ ہمیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر آتا ہے کہ آپ نے جس انداز سے امت کے فرعون کو, ظاہر ہے وہ امت کا فرعون ایک طاقتور شخصیت تھا اس زمانے میں, اور پورے تمام کفار اس کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے, اس کو تن تنہا پکارا اور جرت و بہادری کا اور دینی غیرت اور حمیت کا جو ثبوت دیا, ذرا اس واقعے کی طرف لے کے جائیں. بہت شکریہ جنید بھائی. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم آج گفتگو کر رہے ہیں, اور آپ غور کیجئے کہ یہ جو واقعہ قبول اسلام ہے, اس سے ایک بات بہت واضح ہوتی ہے کہ جب ان برگزیدہ ہستیوں نے اسلام کو قبول کیا تو یقیناً اس میں اللہ رب العزت کی حکمت بھی شامل ہوگی اور اللہ رب العزت کی دین اور عطا بھی ہوگی. لیکن جو چیز ہم سب کے لیے غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی اسلام قبول فرماتے اس لمحے زندگی کے اندر اتنی بنیادی اور اساسی تبدیلی آتی کہ اٹھنا بیٹھنا حتیٰ کہ قبیلے کا سردار ہونا وہ بھی آپ اسلام کی شرط کے ساتھ جوڑ کر پورے کے پورے قبیلے کو اپنے ساتھ ملا لیتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کوئی پرائیویٹ ریلیجن کے طور پر اس وقت انڈرسٹینڈ نہیں کیا گیا, بلکہ روحانی اعتبار سے, یعنی آپ سوچئے جنید بھائی کہ کتنی بھرپور انداز میں اسلام کو قبول کیا کہ اپنے اوپر اس کامیابی کا اثر نہیں بلکہ پورے قبیلے کو, بلکہ پورے قبیلے سے بڑھ کر پوری امت مسلمہ کے لیے اس دعوت کو پھیلانے کا جب انسان علم اٹھا لیتا ہے تو یقین جانیے کہ اسلام کی حقیقت کو پہچاننے میں ہم سب کو بہت آسانی. اچھا سر, یہاں پہ ایک اور نقطہ, چونکہ آپ ظاہر آپ کا انٹلیکٹ لیول کچھ اور ہے تو آپ سے اس موضوع پہ بات کرنے میں بھی ذرا اور لطف آئے گا. آپ ذرا مجھے یہ لیڈرشپ کی کوالٹیز میں کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوم کو ایکچولی جو ہے ان کے مینٹل لیول کو دیکھتے ہوئے ڈائیورٹ بھی کر دے اور خیر کی طرف ڈائیورٹ کر دے, یعنی مثال اس کا کام ہے, اس کی ذمہ داری ہے خیر کی طرف ڈائیورٹ. یہ بالکل جنید بھائی آپ نے صحیح طرف اشارہ فرمایا, اور آپ یہ دیکھیے کہ قوم کا اعتماد دیکھیے, قوم نے بھی ایک لمحے توقف کیے بغیر جیسے ہی حضرت سعد نے فرمایا اس لمحے آپ نے ان کے حکم پر سر تسلیم خم کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. اور پھر یہی جرت جو کہ اسلام نے بھرپور آپ کی روح میں پھونک دی تھی
اسی جرأت کا ایک اور مظہر ہمیں نظر آتا ہے مکۃ المکرمہ میں، جب آپ وہاں سے تشریف لے کر آتے ہیں اور امیہ بن خلف کے ہاں آپ قیام کرتے ہیں اور عمرے کی غرض سے آپ تشریف لاتے ہیں. تو جب آپ وہاں پر قیام فرماتے ہیں، اور یہ ریسیپروکل تھا، امیہ بن خلف جب مدینہ آتا تو آپ کے ہاں قیام کرتا، یہ چونکہ قبائلی نظام تھا، اسلام لانے سے قبل ہی آپس میں دوستی تھی، تو ایگزیکٹلی اسی کی کنٹینیوٹی میں تھا. امیہ بن خلف سے یہ کہا گیا کہ جب خانہ کعبہ خالی ہو، ٹھیک ہے، طواف کے لیے آسانی ہو تو مجھے اطلاع دے دی جائے. چنانچہ اطلاع دے دی گئی. آپ طواف کی غرض سے مکے میں آپ تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ کا سامنا ہوا ابو جہل، ٹھیک ہے، فرعون، امت کا فرعون. یہ جو ابو جہل ہے، جب اس سے آپ کا ٹاکرا ہوا یا آپ کا انٹریکشن ہوا، وہ ایسا تھا کہ ابو جہل نے کہا یہ کون ہے؟ تو اس کا جواب دیا گیا کہ یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تو ابو جہل نے اس کے اوپر جواب یہ دیا کہ یعنی امیہ بن خلف سے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم صابیوں کو، یعنی اس کے مطابق غیر مذہبوں کو، تم یہاں پر جگہ بھی دیتے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا تعاون بھی کرتے ہو اور خود اطمینان سے گھوم بھی رہے ہو. اگر تم نہ ہوتے، یہ ابو جہل، ہاں، تو اگر تم نہ ہوتے تو میں ان کا راستہ بھی روکتا اور پھر میں دیکھتا کہ یہ گھر واپس کیسے جاتے ہیں. یہ سنتے ہی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان سے بھرپور جواب دیا اور للکارا اور یہ کہا کہ تم میرا راستہ روکتے، اگر تم مکے میں میرا راستہ روکتے تو میں مدینہ میں تمہارا راستہ روکتا. اور اس دوران یعنی اس کے اوقات بھی بتلائی کہ صرف تم ڈومینیٹنگ نہیں ہو، میں میری پوزیشن کو بھی سمجھو کہ میں کیا ہوں. ایگزیکٹلی. اور دوسری بات، اس پوری گفتگو کے دوران آواز بلند ہوئی. امیہ ابن خلف نے ٹوکا کہ یہ ہمارا سردار ہے، اس کو بھی آپ نے جھٹک دیا اور آپ نے کہا ہٹو یہاں سے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے مسلمانوں سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تمہیں ان قریب قتل کر دیا جائے گا. اور جب آپ نے یہ فرمایا تو ابو جہل ایک لحاظ سے بہت زیادہ سرپرائز ہوا اور اسے اس بارے میں جستجو ہوئی کہ یہ کیسا قول ہو گیا. لیکن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس پر اعتماد انداز میں فرمایا، اس میں یقین بھرا ہوا تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے تو یہ ہو کر رہے گا. اور بہت زیادہ تاخیر نہیں ہوئی جنید بھائی، غزوہ بدر کا موقع تھا، بالکل، اور ابو جہل. اچھا سر، یہاں ایک بات اور دو نقطے بڑے اہم ہیں اس میں چاہتا ہوں پریسائزلی 2-3 جملوں میں آپ ذرا کامنٹ کر کے تاکہ پھر آگے بڑھیں. کہ ایک تو یہ کہ جو دینی غیرت اور حمیت ہے وہ کسی موقع پہ بھی کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے، پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ابو جہل کے بارے میں کہ واصل جہنم ہوگا، آپ کو پتا تھا، آپ چاہتے نہ بتاتے، لیکن آپ نے وہی بات ہے نا کہ جو آشکار کرنا ہوتا ہے، صحیح ہے، ایمان، اس کو آپ نے کھل کے آشکار کیا. ایگزیکٹلی. اور دیکھیں جنید بھائی، بعض اوقات آپ حکمت عملی کے تحت تو یہ کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات آپ کو کاؤنٹر اٹیک ضرور کرنا چاہیے، وہی بات ہے نا، تاکہ اس بات کا اظہار ہو سکے کہ ہم حق کے ساتھ ہم حق کے ساتھ ہیں. اور حق کے ساتھ ہونے کا باعتماد انداز میں اگر مظاہرہ جس پروقار انداز میں حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا، میرا یہ خیال ہے ہمیں یہاں سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس انداز میں دشمن سے گفتگو کریں. سر ہم تو بہت ہی اب معذرت خانہ رویے اور ہاتھ جوڑ کے پل پلا کے گفتگو کرنے والے ہو گئے، اور دین اسلام کے معاملے میں تو اتنا ہم ڈیفینسو ہو گئے. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اتنا کیوں ہم جو ہے مطلب ڈیفینسو ہو گئے، جبکہ ہمیں تو بہت زیادہ جو ہے آگے بڑھ کے دین کے لیے بات کرنی چاہیے. علامہ صاحب ذرا آپ یہ بتائیے، اب موقع وہ ہے کہ جہاں حق و باطل کا پہلا مارکہ بپا ہونے جا رہا ہے، اور ظاہر ہے یہ مارکہ وہ ہے جو اب لائن ڈرا کرے گا، جو ڈیسائیڈ کرے گا کہ آگے پالیسی کیا ہونی چاہیے مسلمانوں کی، یا ان کا فیوچر کیا ہوگا. اس موقع پہ ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ظاہری طور پہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو تھی وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ، کیونکہ آپ بیسکلی بہت ڈومینیٹنگ تھے، سید الانصار تھے، اور آپ چونکہ مہاجرین چونکہ کم تعداد میں تھے تو سرکار علیہ السلام کی نگاہ تھی کہ انصاریوں میں سے کوئی اٹھے اور وہ کلام کرے، تب ظاہر ہے وہ اسٹرینتھ کا پتہ چلے. تو وہ جو خطاب آپ کا تھا ایمان افروز، اس کی کیا اہمیت تھی یہ بتائیے. دوسرا، سرکار علیہ السلام کے لیے صاحبان کا مشورہ دینا، پھر سرکار علیہ السلام کی دربانی کرنا، یعنی ان کا گارڈ بننا، پھر احد میں جس انداز سے آپ نے استقامت کا مظاہرہ کیا وہ بڑا نازک مرحلہ آیا تھا، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے یہاں پر ایک جذبے کا اظہار کیا جاتا ہے کہ میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ. جی. اگر کوئی اس جذبے میں کامل ہونا چاہتا ہے نا تو اس کا نصاب جو ہے وہ صحابہ کرام نے ترتیب دیا ہے، ان کی سیرت کو دیکھ لیا جائے تو اس جذبے میں کمال حاصل ہو جائے. بہت اچھا. ان چمکتے دمکتے ستاروں کے اندر جو ہے نا وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، سبحان اللہ، جنہوں نے اپنے اسی جذبے کا اظہار بدر میں بھی کیا
احد میں بھی کیا اور دیگر جنگوں میں بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے. بالکل ٹھیک. اگر ہم بدر کی بات کریں تو جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ بدر میں جو ہے وہ مہاجرین و انصار دونوں موجود تھے, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مشورہ کیا نا کہ ہمیں جا کر ان کے ساتھ جہاد کرنا چاہیے یا نہیں, تو وہاں پر پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے اپنے جذبوں کا اظہار کیا, لیکن ان کا تعلق تھا مہاجرین سے. ٹھیک. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی کہ انصار میں سے کوئی اٹھے, جذبے کا اظہار کرے. تو ابھی سرکار علیہ السلام نے اپنے لب مبارکہ کو جنبش نہیں دی, صرف اپنے تاثرات کا اظہار کیا, اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرہ انور کو ملاحظہ کیا, سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں. غلام ابروئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے, اس کی جنبش کو سمجھتے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ سرکار علیہ السلام سے عرض کی کہ حضور کیا آپ کی نگاہیں یہ ہم سے تمنا رکھتی ہیں کہ ہم انصار جو ہے وہ اپنے جذبے کا اظہار کریں؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا ایسا ہی ہے. تو پھر وہاں پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جذبے کا اظہار یوں کیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لے کر آئے, ہم نے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے, آپ کے ہر حکم کو سنیں گے, ہم نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ آپ جو کچھ اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں وہ حق ہے, سچ ہے. اللہ ہمیں اس رب کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا, اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ ان دریاؤں میں چھلانگ لگا دو تو یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی ایک فرد بھی پیچھے نہیں ہٹے گا, ہم سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے, ہم سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے. اور پھر کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمارا ایسا جوہر دکھائے کہ جو آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے. یہ جملہ یہ تو تاریخ کا ایسا جملہ ہے صاحب کہ کوئی ایسا جوہر ہم دکھائیں کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈا. پھر اس جذبے کے ساتھ جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس جذبے کو سنا نا, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک تبسم ظاہر فرمایا, اور یہ وہ لمحہ تھا کہ آپ آج بھی اس کا تصور کریں نا تو اش کر اٹھیں. پھر اس کے بعد جب میدان بدر میں پہنچتے ہیں, تو میدان بدر میں پہنچنے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے اس میدان کے اندر ایک صاحبہ مقرر کر دیتے ہیں, آپ اس میں جلوہ افروز رہیں اور ہم جا کر جو وہ دشمن کا مقابلہ کریں گے. اگر ہمیں فتح نصیب ہو گئی تو یہ تو ہماری خواہش تھی, اور اگر کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ ہمیں شکست ہوئی تو آپ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ مدینہ منورہ اپنی سواری پر روانہ ہو جائیے گا, وہاں ہمارے ایسے ہی بھائی موجود ہیں جو ہم سے جذبے میں کم نہیں ہیں. یعنی اب بھی بات ختم نہیں کر رہے, بات ابھی بھی جو جان ساری باقی ہے. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی ایسی ہی حفاظت کریں گے جیسی ہم یہاں کر رہے ہیں. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد جب خیمہ نصب کیا گیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے, پہرا دینے کے لیے وہاں خود عریش جو بنایا تھا, عریش بنا جو مسجد عریش میں بعد میں تبدیل. جی. پھر اس کے بعد جو ہے وہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ یہ تو ایک غزوہ بدر کے اندر آپ کا جذبہ تھا, آپ کے ایثار کا انداز تھا. پھر احد کے میدان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے صحابہ سے مشورہ لیا کہ جنگ جو ہے وہ شہر کے اندر کی جائے یا شہر کے باہر جا کر لڑا جائے. تو اس وقت کچھ نوجوان صحابہ تھے جو غزوہ بدر میں شرکت نہیں کر سکے تھے, تو انہوں نے اپنے جذبے کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ ہم جو ہے وہ باہر جا کر لڑنا چاہ رہے ہیں. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اگرچہ خواہش یہ تھی کہ ہم جو ہے وہ شہر میں اس جنگ کو کریں, لیکن چونکہ ان کی جذبہ تھا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جذبے کا احترام کرتے ہوئے پھر سرکار علیہ السلام اپنا جو ہے وہ تیاری کر تشریف لائے. تو اس دوران جو ہے وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ذکر کیا کہ آپ نے یہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تمنا تھی نا اس کا خیال کرنا چاہیے تھا. اب جب سرکار تشریف لائے نا تو آپ کہہ دیجئے گا کہ ہم نے جنگ جو ہے وہ شہر میں جیسا آپ چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد جب میدان احد میں گئے تو وہاں پر معلوم ہے کہ وہاں پر ایک نازک مرحلہ کے درمیان مچی اور ایک نازک مرحلہ آیا. تو اس پر وہاں پر سب سے زیادہ استقامت جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار فرمائی, اور آپ کے ساتھ وہاں پر 2 صحابہ موجود تھے جن میں سے ایک جو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وہاں پر بھی آپ نے اپنی اسی جان نثاری کا اظہار کیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربان مقرر رہے. سبحان اللہ. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا خوبصورت خوشبودار تذکرہ پاک ہے کہ نگاہ عشق میں اعلیٰ ہیں سعد ابن معاذ. نگاہ عشق میں ڈاکٹر صاحب, علامہ صاحب, نگاہ عشق میں اعلیٰ ہیں سعد ابن معاذ, نبی کے پیار میں کشتہ ہیں سعد ابن معاذ, ہمیشہ دین کی تبلیغ میں رہے مصروف, ہمیشہ دین کی تبلیغ میں رہے مصروف, دلوں میں آج بھی زندہ ہیں سعد ابن معاذ, وہ سرفراز ہوئے مصطفیٰ کے قدموں میں.
کیا سرفرازی ہے صاحب کی. مصطفیٰ کریم کے قدم ہیں کہ وہ سرفراز ہوئے مصطفیٰ کے قدموں میں. وفا کا سچا حوالہ ہیں سعد ابن معاذ. فدائے سید عالم پہ میں فدا ساجد, فدائے سید عالم پہ میں فدا ساجد, میرا جہاں میں بھروسہ ہے سعد ابن معاذ. علامہ صاحب ذرا اب یہ بتائیے, غزوہ خندق صاحب یہ ہے ایکچولی وہ مارکا کہ جہاں آپ کی جرت و شجاعت تو ظاہر ہے وہ تو دیدنی تھی ہر جنگ میں, لیکن ایک دعا وہ ایسی صاحب کہ میں نے کہا نا کہ آج ہم تو مادہ پرستی کے اس دوڑ میں جو ہے ہماری دعائیں تو کیا دعائیں ہوتی ہیں, دعا تو وہ تھی جو انہوں نے کی تھی. تو آپ کے مناقب, آپ کے اخلاق اور آپ کی جرت و شجاعت بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت, شجاعت اور بہادری تو ظاہر ہے کہ اسلام لانے کے بعد سے ہمیں نظر آتی ہے جی, اور جس واقعے کی طرف مکہ مکرمہ میں اشارہ کیا گیا کہ امت کے فرعون کو للکارا, اسی طریقے سے بدر کے موقع کا ذکر ہوا کہ جو آپ نے کھڑے ہو کے خطبہ جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا, اسی طریقے سے احد کا معاملہ ہمیں نظر آتا ہے. ہر موقع پہ آپ کی جرت, شجاعت اور بہادری ہمیں نظر آتی ہے. اسی طریقے سے غزوہ خندق جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے, اور پوری سورہ مبارکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی, اس غزوے کے اندر آپ کی شہادت ہوئی ہے. اور یہ ایک بات اور بھی لوگوں کی دلچسپی کے پیش نظر رہے کہ آپ کی کل عمر 37 سال ہوئی ہے, اور فقط 5 سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں, فقط 5 سال. لیکن ان 5 سالوں کو اگر آپ شمار کر لیجئے تو وہ 5 سال ایسے کہ اگر ہم 5 دن 5 گھنٹے 5 سال تک بھی پروگرام کرتے رہے نا تو آپ کی سیرت کے پہلو کبھی ختم نہیں ہوگا. اللہ, تو یعنی اپنی ذات کے اندر ایک وہ حسین انجمن اور ایک حسین کہکشاں کہ وہ فقط ایک سعد نہیں ہے بلکہ جتنے سعادتوں والے سب کے سردار آپ, تمام سعادتوں کے سردار سعد, یہ سعادتوں والے جتنے نظر آئیں گے آپ کو امت میں, جتنے بھی صاحب ایمان نظر آئیں گے آپ سب کے سردار سعادتوں کے نظر آئیں گے یہاں پر. تو آپ یہ دیکھیے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی ہیں. غزوہ احزاب میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کی اس وقت جب آپ کو تیر لگا, اور تیر لگنے کے بعد آپ کی بازو کی ایک رگ کٹ گئی. تو جب وہ رگ کٹی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی کہ اللہ تو جانتا ہے کہ جس قوم نے تیرے رسول کی تکذیب کی اور انہیں نکال دیا, کیا ان سے تیری راہ میں جہاد کرنا مجھے جس قدر محبوب ہے کسی اور سے نہیں ہے. یا اللہ تو جانتا ہے اس بات کو. اے اللہ, میں سمجھتا ہوں کہ اب تو نے ہماری اور ان کی جنگ کو اس آخری مرحلے تک پہنچا دیا ہے, پس اگر ان سے کچھ جنگ باقی رہ گئی تو مجھے باقی رکھ, اور اگر یہ معاملہ ہمارا ختم ہو چکا ہے تو اس دعا کا آخری حصہ یہ تھا کہ یا اللہ مجھے موت نہ دے اس وقت تک جب تک کہ بنی قریظہ کے معاملے میں تو میری آنکھوں کو ٹھنڈا نہ کر دے. اس واقعے کا ذکر آگے آ جائے گا انشاءاللہ, لیکن انداز لگائیے اس بات سے کہ اے میرے رب مجھے شہادت کی موت عطا فرما. اچھا, آپ کو معلوم ہے نا کہ کوئی شخص اگر کسی جنگ کے اندر زخمی ہو جائے اور اسی زخم کے اندر ہی اس کا انتقال ہو تو اس کو بھی شہید شمار کیا گیا, یعنی وہ شہید حقیقی ہوگا, شہید حکمی نہیں ہوگا. ہاں کہ وہ آیا جنگ سے اور بستر پر آ کے کسی اور مرض میں انتقال کر گیا تو وہ شہید حقیقی نہیں, شہید حکمی ہوگا. لیکن آپ اللہ کے دنیا دعا کریں یا اللہ مجھے شہید حکمی نہیں بلکہ شہید حقیقی بنا, اور آگے جا کے ہوا, اور آگے جا کے وہی سارا معاملہ ہوا کہ حضور کا خیمہ نصب فرمانا آگے بات کرتے ہیں ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن ایک بات دیکھیے کہ دعا کے اندر کیا بات ہے. جن لوگوں نے تیرے رسول کی تکذیب کی, اگر میں یہ کہوں کہ ناموس رسالت کا پاس حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جس طرح سے رکھا صاحب کہ یہ پورا اگر اس کا کرکس نکالے کیا ہے, ناموس رسالت, محافظت ناموس رسالت, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور عصمت کی حفاظت کی بات ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ایذا اور تکلیف دے رہے ہیں ان کے خلاف کھڑے ہونے کی بات ہے. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو کہ نازیبہ کلمہ کہہ اس کے خلاف کھڑے ہونے کی بات ہے. تو اپنے قول سے, اپنے عمل سے, اپنی عمر کی آخری سانس تک اگر کسی نے نبھایا ہے تو وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی مقدس جماعت ہے. اور حضرت سعد کے یہ جملے ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ اگر ان لوگوں نے جنہوں نے تیرے نبی کی تکذیب کی ہے ان کا ہمارا معاملہ قریش کا ختم ہو چکا, اور قریش سے یہ معاملہ ختم ہو گیا جنگ کا. اس کے بعد صلح حدیبیہ اور ساری چیزیں مطلب ہوتے ہیں. قریش سے یا جنگ کا معاملہ کفار مکہ سے ختم ہو چکا ہے یہاں پر. ہاں دیگر لوگوں سے بھی جنگ وغیرہ کا معاملہ رہا اور دیگر چیزیں نہیں, لیکن یہاں قریش کے معاملے میں آخری جنگ تھی ابھی یہاں پہ کہ اس کے بعد قریش کے معاملے میں وہ معاملہ نہیں ہو سکا. پھر صلح حدیبیہ اور دیگر چیزیں یہاں پر. اس دعا کے بعد مجھے عقدہ کھل گیا. میں اتنی دیر سے سوچ رہا تھا انصار کا صدیق اکبر آپ کو کیوں پکارا جاتا ہے, وہ کیوں نہ پکارا جائے. ایک طرف وہ صدیق اکبر ہے جو ناموس رسالت کے لیے سب سے پہلے پہرے دار بن کے اٹھتے ہیں, اور ایک طرف یہ جو انصار کے صدیق اکبر ہیں اور دونوں ہی ناموس رسالت کے لیے اٹھتے ہیں. اچھا, اب ایک طرف تو آپ یہ دیکھیے کہ جہاں انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و عصمت کے اعتبار سے بات چیت کی, دوسرا آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے ذاتی محاسن اور فضائل و کمال کس اعتبار سے.
حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کے بعد سب سے بڑھ کر عبد الاشہل قبیلے کے 3 افراد تھے، یعنی انصار کے اعتبار سے اگر بات کی جائے تو کہتی ہیں کہ ان میں حضرت اسید بن حذیر، حضرت عبادہ بن بشیر اور تیسرے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہاں پہ ایک بات اور، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کتنی فضیلت، کہتے ہیں نہیں میں بڑا عام سا بندہ ہوں لیکن 3 چیزیں ہیں کہ جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ فضیلتیں حاصل کر چکا ہوں میں۔ پہلی بات یہ کہ رسول اللہ علیہ السلام سے جو حدیث میں سنتا ہوں اس کے من جانب اللہ ہونے کا یقین کر لیتا ہوں، یعنی حضور کی زبان سے جو نکلے گا وہ حق اور سچ ہوگا، اس پر کوئی شک اور کوئی دو رائے نہیں۔ دوسرا کہتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں نا تو میری توجہ مکمل اپنے رب کی طرف ہوتی ہے، نماز کی طرف ہوتی ہے، کسی طرح میں نہیں جاتا۔ اور تیسرا جنازے کے ساتھ رہتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ منکر نکیر سوالات کس طرح کریں گے، جوابات کا معاملہ کیا ہوگا۔ اور سیدنا سعد بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر، یہ تو خصلتیں پیغمبروں کی خصلتیں ہیں۔ اور بس میں ایک بات یہاں عرض کروں کہ حضور کو ان کی ذات پہ جو اعتماد تھا، انہوں نے جو حضور کے بارے میں کہا وہ حضور نے کیا بات ان کے بارے میں، ان کے اعمال کے بارے میں فرمائی۔ حدیث شریف میں ذکر ہے کہ مردے کو قبر جو وہ دبائے گی، اور 2 کیفیت ذکر کی گئی۔ بعض کفار کا معاملہ تو یہ کہ ان کی پسلیاں آپس میں پیوست ہو جائیں گی ٹوٹ پھوٹ کر، اور دوسرا کہا کہ بعض کو ایسے قبر دبائی جیسے مشفقہ ماں اپنے بیٹے کو چمٹا لیتی ہے۔ تو حضرت سعد بن معاذ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر قبر کی اس تنگی سے، اس تاریکی سے، اس پریشانی سے اگر کوئی نجات حاصل کرنے والا ہے تو وہ سعد بن معاذ ہے جنہیں اللہ اس قبر کی تکلیف اور اس تنگی سے نجات عطا فرمائے۔ آپ اندازہ کیجئے صاحب کہ یہ کتنی بڑی رفعت اور کتنا بڑا مقام ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درجے آپ کے اعمال کے بارے میں فرمایا۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے۔ کتاب الشفا، سورہ یوسف کی فضیلت، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے بچوں، ماتحتوں اور خادموں کو سورہ یوسف سکھاؤ، کیونکہ جو شخص اس سورت کو پڑھے اور گھر والوں کو سکھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور موت کے تمام، یعنی اس کی موت کے تمام مراحل کو آسان فرما دے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے، توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو تاکہ ان کی صحبت سے تمہیں بھی رقت نصیب ہو، کیونکہ ان کے دل سب سے زیادہ رقیق ہوتے ہیں۔ ہے سعد ابن معاذ کو بھی خدا سے رتبہ ملا نرالا، ہے سعد ابن معاذ کو بھی خدا سے رتبہ ملا نرالا، خدا بھی ان پر ہوا ہے راضی، ہے خوش ہوا ان پہ کملی والا، خدا بھی ان پر ہوا ہے راضی، ہے خوش ہوا ان پہ کملی والا، ہمیشہ دی کے وہ کام آئے، قدم نہ ان کے تھے ڈگمگائے، ہمیشہ دی کے وہ کام آئے، قدم نہ ان کے تھے ڈگمگائے، نبی کی چاہت، نبی کی الفت ہے سعد کا اولی حوالہ، نبی کی چاہت، نبی کی الفت ہے سعد کا اولی حوالہ، خدا بھی ان پر ہوا ہے راضی، ہے خوش ہوا ان پہ کملی والا، عظیمتوں کا نشان بن کر وہ بدر میں اور احد میں چمکے، عظیمتوں کا نشان بن کر وہ بدر میں اور احد میں چمکے، ہے ان کو احزاب میں خدا سے ملا
شہادت کا درجہ اعلیٰ ہے ان کو احزاب میں خدا سے ملا شہادت کا درجہ اعلیٰ خدا بھی ان پر ہوا ہے راضی ہے خوش ہوا ان پہ کملی والا ہے سعد ابن معاذ کو میں نے اپنے اشکوں سے دی سلامی ہے سعد ابن معاذ کو میں نے اپنے اشکوں سے دی سلامی عطا کریں گے یقین ہے ساجد مجھے بھی کوثر کا وہ پیالہ عطا کریں گے یقین ہے ساجد مجھے بھی کوثر کا وہ پیالہ ہے سعد ابن معاذ کو بھی خدا سے رتبہ ملا نرالا خدا بھی ان پر ہوا ہے راضی ہے خوش ہوا ان پہ کملی والا خدا بھی ان پر ہوا ہے راضی ہے خوش ہوا ان پہ کملی والا